جتنا بڑا افسر ہوتا تھا اس کی صورت پر اقتدار کے غرور کا بے اعتنائی کا اور اپنی برتری کے اظہار کا انداز اتنا ہی زیادہ نمایاں نظر آتا تھا۔ ان میں ایک ایس ایس پی تھا، ایک نوجوان اے ایس پی، یہ دونوں پولیس سروس کے براہ راست افسری پانے والے افسر تھے۔ باقی دو میں سے ایک انسپیکٹر تھا اور دوسرا اس کا ماتحت سب انسپیکٹر، غالباً وہ بھی ڈائریکٹ اے ایس آئی بھرتی ہوا تھا۔ چنانچہ ان میں سفید بالوں والا عمر رسیدہ انسپیکٹر الگ نظر آتا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب کے عین مقابل 4 وکلاء میں سے ایک تو رابعہ تھی، دوسرا عبدالودود منظر، باقی دو بھی متانت اور پختہ سالی کے باعث بار کے سینئر ارکان لگتے تھے۔ ان کی سوالیہ نظریں ایک ساتھ مجھ پر ٹھہر گئی تھی۔ ڈی آئی جی نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا تھا کہ صافی کوئی اندر نہ آنے پائے۔ منظر نے اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی اپنی عادت نہیں چھوڑی۔ کمال ہے ڈی آئی جی صاحب، آپ کو ولایتی مال کی پہچان نہیں؟ سنا ہے آپ کے گھر میں ہر چیز باہر کی ہے، ذاتی استعمال کی۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ ڈی آئی جی کی بیوی غیر ملکی تھی۔ اس نے گور کے منظر کو دیکھا۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی پرسنل ان یور جوکس۔ سوری سر، میں آپ کی بیوی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا تھا، منظر نے انگریزی میں کہا۔ ڈی آئی جی معذرت کی انداز پر مزید حیران ہوا۔ منظر کہہ دیتا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تب بھی مطلب یہی ہوتا۔ رابعہ نے فوراً مداخلت کی، سر یہ موسیو آندرے ہیں۔ آئی سی، وہ برٹش وکیل جو انگریزی نہیں جانتا؟ ڈی آئی جی نے طنز اور تمسخر آمیز لہجے میں کہا اور مجھ سے مصافحہ کیا۔ یہ کون ہے، مترجم؟ خادم نے سر جھکا کے کہا، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک سمجھے آپ۔ اب ڈی آئی جی نے چھڑی سے وردی والوں کی نشاندہی کرتے ہوئے تعارف کی رسم نبھائی۔ یہ نئی تفتیشی ٹیم ہے، وزارت داخلہ نے محکمے کے بہترین دماغ ہمارے حوالے کر دیے ہیں۔ منظر نے کہا، پہلی ٹیم کا انتخاب کرتے ہوئے بھی یہی معیار مد نظر رکھا جاتا تو اچھا تھا۔ ڈی آئی جی نے برا مان کے کہا، وہ بھی کم نہیں تھے، مگر خدا سمجھے ان اخبار والوں سے یہ سب بلیک میلر تھے۔ ایک وکیل نے احتجاج کیا، آپ سب کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ میرا مطلب تھا کچھ بلیک میلر نے ان کے بارے میں حقائق کو ایسے مسخ کیا کہ ان کا کیریئر خراب ہوا۔ حقائق کو کیسے مسخ کیا؟ کیا وہ تصاویر جعلی تھی جن میں وہ لوگ ایک مفرور مجرم کے ساتھ ہیں، وہ بھی پولیس اسٹیشن کے اندر؟ خیر چھوڑیں یہ بحث، ڈی آئی جی نے ناگواری سے کہا۔ اب میں نے دخل دیا، خادم اس سے پوچھو کہ کیا اسی لیے صحافیوں کو یہاں نہیں آنے دیا گیا؟ کیا حقائق چھپانے مقصود ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم اخبار والوں کو سب بتاتے رہیں گے۔ ہم نے انہیں بتا دیا ہے کہ یہاں زیر حراست پولیس والوں کے ساتھ معزز مہمانوں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ خادم حسین نے پھر ایک جذباتی تقریر کر ڈالی جس میں حقائق بہرحال وہی تھے، مگر الفاظ اس کے اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے تھے۔ ڈی آئی جی آگ بگولا ہو گیا، بکواس کرتا ہے تمہارا یہ وکیل۔ میں نے جواب دیا، جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ڈی آئی جی صاحب اگر سچ بولتے ہیں تو پھر صحافیوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں اس دور معیار والے نظام انصاف سے اچھی توقعات وابستہ نہیں کر سکتا، اور یہ سمجھتا ہوں کہ چیلی مرڈر کیس میں پولیس ایک فریق کا کردار ادا کر رہی ہے۔ جب ایف آئی آر میں نامزد قتل کا مجرم پولیس اسٹیشن میں تفتیش کرنے والوں کے ساتھ چائے پیتا ہے اور پھر روپوش ہو جاتا ہے تو اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی کہ پولیس کا محکمہ قاتل کو بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ تفتیش میں اس لیے پیش رفت نہیں ہوئی۔ ڈی آئی جی صاحب مجبور تھے، ورنہ میری جگہ عام آدمی ہوتا تو ان کا جلال آتش فشانی اس کو ہی نہیں اس کے سارے خاندان کو بسم کر دیتا۔ ان کے سامنے قانون کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے تھے جن کو وہ ایسا سمجھتے تھے، ورنہ در حقیقت یہی لوگ قانون کی اصل روح کو مسخ ہونے سے بچانے کا پاک فریضہ بجا لا رہے تھے۔ ڈی آئی جی ایک حد تک اپنے غصے کا اظہار کر سکتا تھا، جو اس نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ اس حد سے بڑھ کے کسی کو گالیاں دینا یا جوتے مارنے کی دھمکی دینا بھی اس کے لیے عزت و وقار کا مسئلہ بن جاتا۔ چنانچہ اس نے سیاسی مسلط کوشش سے کام لیا اور اپنا غصہ پی گیا۔ اسے مسکرا کے اپنے ماتحتوں کی طرف دیکھا اور پھر مقامی وکیلوں کی طرف۔ اب اس شخص کی رائے کو میں کیسے بدل سکتا ہوں؟ منظر نے پھر پنگا لیا، آپ کوشش تو کر سکتے ہیں، مثلاً آپ صحافی حضرات کو بلا کے اس کے ایک خیال کو فوراً غلط ثابت کر دیں۔ ڈی آئی جی نے اب دفاعی گیم کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کسی بہت بڑے سیاستدان کی طرح اس نے ہر سنگ الزام اور تیر دشمناں کا جواب تحمل بردباری کا پیکر بن کے دیا تھا کہ اس کے ماتحت کچھ سیکھ لیں اور ان کے سامنے یہ ظاہر نہ ہو کہ اتنی بے عزتی خراب ہونے کے باوجود ڈی آئی جی صاحب چیخنے چلانے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ اس نے گھنٹی بجائی اور حاضر ہو کے سیلیوٹ چاڑنے کے عادی کانسٹیبل سے کہا،
کہ وہ تمام صحافیوں کو بلا لے۔ کانسٹیبل بالکل مشینی انداز میں حرکت کرتا تھا۔ وہ پھر سیلیوٹ مار کے گھوما اور چابی کے کھلونے کی طرح باہر نکل گیا۔ دوسرے وکیلوں نے ڈی آئی جی صاحب کے اقدام کو سراہا، لیکن نظروں میں مجھے اور منظر کو خراج تحسین پیش کیا۔ 4 مقامی صحافی بھی وکیلوں کے ساتھ فٹ ہو گئے۔ 2 فوٹوگرافر مخالف سمتوں سے اپنے کیمروں کے فلیش چمکانے لگے۔ اب ڈی آئی جی نے محتاط انداز میں اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اس نے بالوں پر ہاتھ پھیر کے خوش خلقی سے کہا، آپ سب تو ایک دوسرے سے واقف ہوں گے۔ اس وقت میں آپ کا تعارف ان افسران سے کراتا ہوں جن کو وزارت داخلہ نے فوری طور پر شیلی مرڈر کیس کی خصوصی تفتیش کے لیے نامزد کیا ہے۔ پرانی ٹیم کے معطل کیے جانے کے بعد غالباً آپ ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر چکے ہیں، کسی رپورٹر نے لکھتے لکھتے کہا۔ غالباً کیوں؟ یقیناً، کالی بولا۔ صرف احکامات جاری کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، عمل درآمد کی نیت ہی نہ ہو۔ منظر نے طنزیہ لہجے میں تبصرہ کیا۔ پلیز آپ لوگ مجھے بات ختم کرنے دیں، ڈی آئی جی بولا۔ میں آپ کو ہر طرح سے مطمئن کر سکتا ہوں۔ ہاں جی، آپ کیا نہیں کر سکتے، منظر نے زیر لب کہا۔ ڈی آئی جی نے اس اشتعال انگیزی کو نظر انداز کر دیا۔ یہ نئی ٹیم کے نگراں ہیں ایس ایس پی جاوید صدیقی، ان کی بہت گڈ ول ہے۔ غالب نے سر جھکائے کہا، خدا کرے ان کی واپسی بھی عزت کے ساتھ ہو، بس آپ لوگوں کے ہاتھوں محفوظ رہے۔ ڈی آئی جی نے ترکی بترکی جواب دیا۔ ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، لیکن موجودہ حالات میں ان کا کام بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے تعاون کی درخواست کروں گا، ایک وکیل نے کہا۔ تعاون کا جذبہ 2 طرف ہوتا ہے، ایک رپورٹر نے کہا۔ رائٹ، ابھی جو سلوک ہمارے ساتھ روا رکھا گیا تھا، اس کے بعد آپ یہ توقع رکھیں کہ ہم آپ کی خوش اخلاقی کے گن گائیں تو یہ ناممکن ہے۔ غالب نے کہا، چلو یار، دیر آئے درست آئے، ہم پچھلی بات نہیں کرتے۔ آئندہ کے لیے تعاون کا یقین دلا سکتے ہیں بشرطے کہ ہمیں حقائق سے باخبر رکھا جائے۔ جب آپ یہ اختیار کی چھڑی گھماتے ہیں تو ماتحت عملہ لاٹھی چارج کر دیتا ہے، گدھے گھوڑے ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیے جاتے ہیں۔ اب ایس ایس پی جاوید نے کھنکار کر کہا، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہو تو پہلے مجھے بتائیں، لیڈ لگانے سے پہلے۔ ہم زرد صحافت کے قائل نہیں، آپ بھی سچ کی کڑواہٹ کو قبول کرنا سیکھ لیں، ہر سرخی کو سنسنی خیزی کا شاہکار مت کہیں۔ ڈی آئی جی نے سر ہلایا۔ آئی ہوپ کہ تعاون سے سب ٹھیک ہو جائے گا، غلط فہمی تو ہوتی رہتی ہے۔ غلط بیانی کے باعث، غالب نے کہا۔ غلط فہمی کوئی خودرو چیز نہیں ہے، یہ اے ایس پی آفتاب عالم ہے، نئے پولیس سروس میں آئے، مگر یہ ہمارے محکمے کے ایک آئی جی صاحب کے ہونیار سپوت ہیں اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا عزم لے کر آئے ہیں۔ ڈی آئی جی نے انگریزی میں کہا، یہ عالم خورشید آفریدی کے بیٹے تو نہیں؟ ایک رپورٹر بولا۔ اے ایس پی نے خوش ہو کے اسے دیکھا۔ یو آر ویری رائٹ۔ اسی رپورٹر نے عجیب انداز میں آنکھیں گھما کے اوپر دیکھا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس یوں لی کہ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ بغیر کہے اس نے انا للہ کہہ دیا تھا۔ اے ایس پی کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے سرخ ہوا، مگر وہ خون کا گھونٹ پینے پر مجبور تھا۔ اس کو اعلیٰ افسران کی موجودگی کا بھی خیال آیا ہوگا، اور یہ بھی کہ کیریئر کا آغاز ان لوگوں سے بگاڑ کے نہیں کرنا چاہیے جن کی اوقات تو کچھ نہیں ہوتی، مگر ان کے منہ سے لگنے سے بڑے بڑے پاپی سیاستدان بھی ڈرتے ہیں۔ دیگر 2 ارکان میں انسپیکٹر ساجد تھا اور نیا اے ایس آئی افتخار۔ یہ سب لوگ مختلف شہروں سے بڑی اجلت میں پہنچے تھے۔ انہیں حکم ملا تھا کہ 24 گھنٹے میں رپورٹ کریں۔ ابھی انہیں پوری طرح علم بھی نہیں تھا کہ اس کیس کی نوعیت کیا ہے جس کی خصوصی تفتیش کے لیے یہ ٹیم بنائی گئی تھی۔ انہیں کچھ وقت دیں، یہ ریکارڈ دیکھ لیں اور تفتیش کے لیے کوئی حکمت عملی بنائیں، ڈی آئی جی نے کہا۔ رابعہ نے احتجاج کیا، کتنا وقت چاہیے؟ ہم تو فوری طور پر ایکشن چاہتے ہیں، عدالتی احکامات کے مطابق۔ عدالتی احکامات کے سامنے میں بے بس ہوں۔ میں پولیس فورس فراہم کر سکتا ہوں، مگر ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں۔ کیا ذرائع ہیں آخر آپ کی اطلاعات کے؟ آپ لوگ وکیل ہیں، جاسوس نہیں، ڈی آئی جی نے کہا۔ کیا ہم نے جعلی نوٹ چھاپنے والے گروہ کی نشاندہی نہیں کی تھی؟ اور کیا ہماری فراہم کردہ معلومات غلط تھی؟ پولیس کو اس وقت تک کچھ پتہ نہیں تھا، غالب نے کہا۔ یہ کہنا غلط ہے، پولیس چھاپا مارنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ آپ نے بلا وجہ دخل اندازی کی، اس سے کام خراب ہو سکتا تھا۔ پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ انہیں کچھ معلوم تھا، پھر وہ پلاننگ کیسے کر رہے تھے؟ اور کب تک پلاننگ کرتے وہ؟ جب تک کہ مجرم ٹھکانہ بدل کے فرار ہو جاتے، غالب نے کہا۔ کیا پولیس کے مجرموں سے مذاکرات ہو رہے تھے؟ پرسنٹیج
دوسرے رپورٹر نے لوکما دیا۔ جنٹل مین، آپ لوگ فضول باتوں میں الجھ رہے ہیں، ڈی آئی جی نے برہمی سے کہا۔ رابعہ نے کہا، اچھا آپ کریں کام کی بات، کہاں ہے وہ پولیس فورس جس کی آپ نے بات کی تھی؟ مجھے ٹھوس شہادت چاہیے کہ پولیس کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ مطلوبہ مجرم وہاں موجود ہے، یہ ثابت کریں پہلے۔ یہ ثابت کیسے ہوگا؟ آپ خود چل کے دیکھ سکتے ہیں ڈی آئی جی صاحب۔ ٹھوس شہادت کا کیا مطلب ہے آخر؟ کیا آپ لوگ اپنے مخبروں کی اطلاع پر چھاپے نہیں مارتے؟ شک اور شبے کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہیں کرتے؟ منظر نے کہا، مخبر تو ان کے اپنے آدمی ہوتے ہیں، خود مجرم اور سزا یافتہ، ہماری بات پر یہ کیوں اعتبار کریں؟ وقفے وقفے سے خادم مجھ سے بات کر لیتا تھا اور میں ساری لا کے ظاہر کرتا تھا کہ میں سب سمجھ رہا ہوں۔ حالانکہ ہمارے درمیان ساری گفتگو نازوں کے بارے میں ہوئی تھی، جسے پولیس آفس کے سامنے دلاور کے ایک ساتھی نے یرغمال بنا رکھا تھا۔ مجھے اس کی طرف سے سخت تشویش لاحق تھی۔ ابھی تک میں نے غالب یا رابعہ کو کچھ نہیں بتایا تھا اور ان کے رویے سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ تازہ ترین صورتحال سے بے خبر ہیں۔ اوکے جاوید صدیقی، تم اپنی ٹیم کے ساتھ جاؤ۔ ڈاکٹر شیلی مرڈر کیس میں نامزد ملزم گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ تمہارے کریڈٹ پر جائے گا کہ تم نے چارج لیتے ہی اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ حالانکہ مجھے اس کی امید بہت کم ہے۔ ہم عدالت کے حکم کو نظر انداز کر سکتے تھے، مگر یہ مدعی خود بہت بڑے وکیل ہیں اور خود کو بہت بڑا سراغ رساں بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ صافی بھی موجود ہے یہاں، ہمیں برائی مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ رابعہ نے کہا، رازداری بہت اہم ہے اس کیس میں۔ کیا مطلب ہے آپ کا مس رابعہ؟ میں ان سب کو سلیمانی ٹوپی پہنا کے روانہ کروں کہ یہ کسی کو بھی نظر نہ آئے؟ چھاپا رازداری سے کیسے مارا جا سکتا ہے؟ ڈی آئی جی نے کہا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے اور سرے عام ہوگا۔ میں نے غالب کی طرف جھک کر اس کے کان میں کہا، نازو باہر پیڈرو کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ غالب نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں نے اردو نہیں فرانچ بولی ہو۔ میں نے ساری لا کے اسے یقین دلانا چاہا کہ اس کے کانوں کو دھوکہ نہیں ہوا اور میں نے وہی کہا تھا جو اس نے سمجھا ہے۔ ڈی آئی جی نے عذرائے تمسخر دوسروں سے اردو میں کہا، بھائی اس ولایتی وکیل کو معلوم ہونا چاہیے کہ محفل میں کانا پھوسی بد تہذیبی کہلاتی ہے۔ ہم دیسی لوگ تو انہی سے ایٹیکیٹ سیکھتے ہیں۔ مجھ سے خطرناک غلطی ہو گئی تھی، مگر غالب نے ڈی آئی جی کے پکڑنے سے پہلے ہی بات بنا لی۔ سوری، میں سمجھا نہیں۔ مترجم صاحب آپ سے پوچھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے خادم سے کہا، تم وہی بات دوہرا دو جو باہر صحافیوں کے سامنے کہی تھی۔ خادم شروع ہو گیا، موسیو آندرے جذباتی ہو کے بھول گئے تھے کہ یا ان کی زبان کوئی نہیں سمجھتا۔ اب تو انہیں گلا ہے کہ بات سمجھنے والے بھی ان کی بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے اڑا دیتے ہیں۔ انہوں نے زیر حراست پولیس افسران کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کی بات کی تھی۔ آپ لوگوں نے کچھ دیکھا؟ یہ آخری سوال صحافی حضرات سے کیا گیا تھا۔ یکلخت ان سب کو اس تذلیل کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا جو ڈی آئی جی نے انہیں اپنے دربار خاص سے دور رکھ کے کی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ بولنے لگے۔ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ آئے تھے، ملزمان تو عیش کر رہے ہیں۔ ڈی آئی جی نے بڑی مشکل سے انہیں خاموش کیا۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ لوگوں کو۔ غلط فہمی؟ ایک چیف رپورٹر بھڑک اٹھا، یہی تو آرٹ ہے آپ لوگوں کا، جھوٹ خود بولتے ہیں، غلط فہمی ہماری بنا دیتے ہیں۔ آخر یہ غلط فہمی یک طرفہ کیوں ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو کبھی غلط فہمی ہوئی؟ دوسرے نے کہا، یہ لوگ تو صرف خوش فہمی کا شکار رہنا پسند کرتے ہیں۔ تیسرا بولا، اس بات کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ کچھ خدا کا خوف کیجئے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر، اس عمارت کے ایک کمرے میں یک پلی دھاندلی ہو رہی ہے، آپ اتنے لا علم اور بے خبر تو نہیں ہو سکتے۔ غالب نے اٹھتے ہوئے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے موسیو آندرے نے شام کی چائے پر مدعو کیا ہے، انہیں مجھ سے کوئی خاص بات کرنی ہے اسی سلسلے میں۔ خادم نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا، جی ہاں بہت خاص بات ہے۔ ڈی آئی جی نے اسے غور سے دیکھا، کس بارے میں؟ خادم کچھ گھبرا گیا۔ ظاہر ہے سر، 7 سمندر پار سے وکیل صاحب جس کام کے لیے تشریف لائے ہیں اسی بارے میں ہوگی۔ ہوگی کیا؟ تمہیں نہیں معلوم؟ ڈی آئی جی نے سختی سے کہا، مجھے کیسے معلوم ہو سکتی ہے سر؟ ابھی تو بات ہوئی بھی نہیں۔ ہوگی ضرور میری معرفت، مگر میں پہلے ہی وضاحت کر دوں کہ معلوم ہونے کے بعد بھی میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں رازداری کا پابند ہوں، اخلاقاً، شرعاً اور قانوناً۔ کیا میں نے غلط کہا؟ آخری سوال اس نے پھر وکیلوں اور صحافیوں پر داغ دیا تھا۔ ان سب نے تقریباً ایک زبان ہو کے اس کی تائید کی۔ مولوی خادم حسین نے بالواسطہ طور پر قانون اور صحافت کے پیشوں سے تعلق رکھنے والوں کی حمایت حاصل کر لی تھی۔
ڈی آئی جی صاحب سے کچھ بعید نہ تھا کہ بعد میں کسی وقت بھی اسے طلب کر لیں اور جتنی باتیں اسے معلوم ہے وہ سب یوں سن لیں جیسے لوگ ٹیپ ریکارڈر میں کیس لگا کے وہ سب سن لیتے ہیں کہ اس میں محفوظ ہو۔ آدمی کو کیس کی طرح بجانے کے لیے پولیس کے پاس خصوصی آلات موجود ہوتے ہیں۔ میں اور غالب باہر آئے تو میں نے واضح طور پر رابعہ اور منظر کو پریشان دیکھا۔ اندر اب خاصی گرما گرمی پیدا ہو چلی تھی۔ ڈی آئی جی کو خبر نہ تھی کہ صحافی اتنی دیر میں کیا گل کھلا چکے ہیں۔ انہیں باہر روکنا اسے مہنگا پڑا تھا۔ وہ شاہی مہمانوں کی خاطرداری کے سارے ثبوت جمع کر لائے تھے اور اب ڈی آئی جی صاحب کی تردید خود انہی کے لیے باعث خفت ہو رہی تھی۔ دوسری طرف رابعہ اور منظر کو جلدی تھی کہ دلاور کی گرفتاری کے لیے عدالتی احکامات پر عمل درآمد میں تاخیر نہ کی جائے۔ غالب نے باہر آتے ہی مجھ سے کہا، یہ کیا فرما رہے تھے آپ؟ ٹھیک فرما رہے تھے ہم۔ میں نے کہا، نیچے چلو اور خود ہی دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ ایک ہلکے نیلے رنگ کی فاکس ویگن مین گیٹ کے سامنے نظر آ جائے گی، تھوڑا سا دائیں جانب۔ پیڈرو کو تم پہچانتے ہو؟ یار یہ کیا مذاق ہے، نازو کیوں ہے ان کے ساتھ؟ تم نروس ہو رہے ہو؟ یہ سوال میں نازو سے نہیں کر سکا، کرتا بھی کیسے، وہ فرانچ نہیں جانتی۔ میں سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا، پہاڑ میں گئی تمہاری فرانچ، اور لعنت تمہاری وکالت پر، تم کو زیادہ فکر تھی اپنی۔ غالب اب مشتعل تھا، چلاؤ مت مرزا جی، مجھے نازو کی فکر کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ یہ سب اچانک پیش آیا تھا میرے سامنے اور وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو ہم گیٹ سے باہر نہیں جائیں گے، پہلے یہاں رک کے میری بات سن لو، بولو جلدی۔ غالب نے گیٹ سے باہر جا کے کہا، گاڑی تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اور گیٹ سے باہر آ گیا۔ کہاں ہے وہ نیلی فاکس ویگن؟ یار خدا کی قسم وہ یہاں موجود تھی جب میں اوپر گیا تھا، تم خادم سے پوچھ لو۔ خادم نے سر ہلایا، عجیب وہ تو سائے کی طرح لگ گیا تھا میرے پیچھے، خبیث کہیں کا۔ تم نے اوپر آتے ہی کیوں نہیں بتایا تھا؟ میرا خیال تھا کہ وہ انتظار کریں گے، وہ کسی سے بات کرنا چاہتے تھے اور اسی لیے نازو کو ساتھ لائے تھے، ورنہ وہاں کیوں پہنچتے؟ کیا رابعہ کی کار کھڑی ہوئی تھی؟ نازو نے انہیں بتایا ہوگا کہ ہم پولیس ہیڈ آفس میں ہوں گے، وہ یہاں آئے ہوں گے تو کسی نے بتا دیا ہوگا کہ لال رنگ کی گاڑی یہاں کھڑی ہوئی تھی، مگر اب پھر اس سمت میں چلی گئی۔ میں اور خادم چائے پینے گئے تھے، کار سڑک پر کھڑی ہوئی تھی، پیڈرو نے بالکل اس کے پیچھے اپنی گاڑی لگائی تو میں نے اسے دیکھ لیا، اسے بھی اور نازو کو بھی۔ پھر تم چھپ گئے؟ غالب نے تلخی سے کہا، نہیں یار، میں نے خادم سے کہا کہ گاڑی لے جائے، مجھے امید تھی کہ وہ اس سے ضرور پوچھیں گے ہمارے بارے میں، اور ایسا ہی ہوا۔ خادم نے میری ہدایات کے مطابق کہہ دیا کہ وہ تو اکیلا آیا تھا چائے پینے کے لیے، باقی بات خادم نے بتا دی۔ غالب سن سن کے پریشان ہوتا رہا، اب کیا کریں؟ کہاں لے گئے ہوں گے وہ نازو کو؟ گھبرانے کی بات نہیں، پیڈرو زیادہ بےتاب ہے ہم سے رابطے کے لیے، نازو تو منظر کے گھر میں تھی، پیڈرو نے بلا لیا ہوگا باہر دھوکے سے۔ مفروضات قائم کرنے سے بہتر تھا کہ تم منظر کے گھر فون کر کے پوچھ لیتے، غالب نے کہا۔ نازو کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ تمہارا مطلب ہے انہوں نے منظر کے گھر میں گھس کے نازو کو گن پوائنٹ پر اٹھا لیا ہوگا؟ میں نے کہا، اگر ایسا ہوتا برخوردار تو منظر کو پتہ چل جاتا۔ کیسے پتہ چل جاتا؟ فرشتے بتاتے اسے، فون کرنے کی اجازت دیتے اسے اغوا کرنے والے۔ غالب مجھ پر برس پڑا، ایسی سنگین واردات کا ارتکاب کرنے والے ٹیلی فون چھوڑتے کہاں ہیں، لائن پہلے کاٹتے ہیں، مگر پیڈرو سے اتنی بڑی حماقت کی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ منظر کے گھر میں گھس جائے۔ یہ حماقت ہے تمہارے نزدیک؟ اس نے تو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ غالب خلا میں گھورنے لگا، حساب برابر کر دیا، اب سودا کر لو اسے دلاور کے بدلے نازو کا۔ میں نے کہا، شاید ایسا ہی کرنا پڑے، تم فون کر کے دیکھو منظر کے گھر یا وقار یوسف کی بیوی کو، اگر کچھ پتہ نہیں چلتا تو ہم یہ آپریشن روک دیتے ہیں۔ ویسے مجھے 100% یقین ہے کہ ان سے تمہارا آج ہی رابطہ ہوگا، شاید ابھی۔ تم رابعہ کو سمجھاؤ، دلاور کی گرفتاری کا معاملہ فی الحال ٹال دے، کوئی بھی بہانہ کر دے، پولیس کو پہلے ہی بہانے کی تلاش ہے۔ میں اوپر واپس گیا اور غالب نیچے کسی کے آفس میں گھس گیا۔ فون تقریباً ہر کمرے میں تھا اور غالب کو ایک کال کرنے سے کون روک سکتا تھا؟ خادم کو غالب کی بدحواسی پر سخت تشویش تھی۔ یہ تو جی معاملہ بہت الجھ گیا، اغوا کرنے والے کیا ان سے واقف نہیں تھے؟ میں تو حیران ہوں مس نازو اغوا کیسے ہو گئیں؟ بڑے گاٹے کا سودا کیا ہے جی ان کو لے جانے والوں نے، وہ پہنچا دے گی سب کو اڈیوں کے وارڈ میں۔ میں نے کہا، مولوی خاموش ہو جاؤ، تم ابھی کچھ نہیں جانتے، نہ ہمیں نہ ہمارے دشمنوں کو۔ آپ کے کہاں جی؟
اب تو برابر کی دشمنی ہے مجھ سے ان کی۔ مارا گیا ڈڈو مینڈک ہاتھوں کی لڑائی میں۔ میرے واپس پہنچنے تک صورتحال میں کوئی ڈرامائی تبدیلی آ چکی تھی۔ میں نے رابعہ کا رنگ اڑا ہوا دیکھا اور منظر کی صورت پر 12 بجے ہوئے نظر آئے تو میرے خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ انہیں نازو کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ رابعہ نے اپنے لہجے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ آئی ایم سوری، لیکن فی الحال یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر کیوں؟ ابھی تو آپ بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی کہ ابھی چلو، ڈی آئی جی نے کہا اور دوسروں کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ منظر بولا، اب یہ بڑوں کی طرح آپ کو کچھ سمجھا رہی ہیں تو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ بچے بن گئے ہیں۔ دوسرے وکیل اور صافی سب تجسس میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آخر یہ کس نے فون کیا تھا آپ کو؟ یہ میں نہیں بتا سکتی، رابعہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسے میرا مصدقہ ذریعہ سمجھ لیں۔ اس نے صاحب کا اطلاع کے بارے میں کچھ شک کا اظہار کیا ہے۔ ایسی صورت میں چھاپا مارنے میں وقت ضائع ہوگا سب کا۔ ہمارے وقت کی فکر مت کریں، ضائع کرتے ہی رہتے ہیں اور پھر بھی بہت بچ جاتا ہے۔ ایس ایس پی جاوید بولا، عام تاثر یہی ہے کہ ہم مکھیاں مارتے رہتے ہیں، مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں، کچھ کرتے نہیں۔ یہ بات انسپیکٹر نے کی تھی، بس ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اب منظر اٹھا، خیر جھوٹ یہ بھی نہیں ہے، مگر اس وقت ہم اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارا وقت بہرحال قیمتی ہے۔ ڈی آئی جی بولا، آپ کی مرضی، ہم تو بالکل تیار تھے۔ جاوید صدیقی، کیا خیال ہے؟ چھاپا مارنا چاہیے سر، شک پر بھی۔ منظر سمجھ گیا کہ در جواب غزل پولیس وہی کہہ رہی ہے جو پہلے رابعہ کہہ رہی تھی۔ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں مس رابعہ سے، پھر میں بتاتا ہوں۔ اس نے چند قدم دور جا کے 1 منٹ بات کی اور پھر لوٹ آیا۔ پوزیشن کلیئر ہو گئی ہے سر، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ملزم اب وہاں نہیں ہے جہاں پہلے تھا۔ اسے کسی نے خبردار کر دیا ہے کہ چھاپا پڑنے والا ہے، اسے فرار کرا دیا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی نہیں جانتے کہ چھاپا کہاں مارنا ہے، ڈی آئی جی نے کہا۔ چالاک مجرم ہوا کا رخ دیکھتا ہے، یہاں سے اس کے کسی نمک خوار نے پوری رپورٹ دی ہوگی کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ کیوں نہیں مانتے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ تم محض سنی سنائی پر ایکٹیو ہو رہے تھے، بلکہ اوور ایکٹیو ہو گئے تھے۔ حقیقت سامنے آ جائے گی آپ کے، رابعہ نے کہا۔ آج نہ صحیح کل صحیح، اس ملزم کو ہم ہی گرفتار کرائیں گے۔ ویری گڈ، کہاں سے؟ ڈی آئی جی نے تن سے کہا۔ آپ کے گھر میں سے، منظر بولا۔ مصدقہ ذریعے سے یہی اطلاع ملی ہے کہ وہ آپ کے گھر میں شفٹ ہو گیا ہے۔ واٹ نان سینس، ڈی آئی جی نے برہمی سے کہا۔ ظاہر ہے سنی سنائی پر ہم بھی یقین نہیں کرتے، منظر نے کہا، مگر دنیا میں ناممکن کچھ نہیں ہے، ہم بھی تصدیق کر لیں، آپ بھی، اس کے بعد دیکھیں گے۔ یہ مجھے بدنام کرنے کی سازش ہے، اگر اس بارے میں ایک لفظ بھی شائع ہوا تو میں، ڈی آئی جی لال پیلا ہونے لگا۔ آپ قانون کے مطابق کارروائی ضرور کریں۔ ایک رپورٹر نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ اندر کرا دیں جھوٹ چھاپنے والے کو، ایڈیٹر اور پبلشر کو، پریس بند کرا دیں، اس کا اختیار آپ کے پاس بھی ہے اور کمشنر صاحب کے پاس بھی۔ پریس اینڈ پبلیکیشن کا ہتھیار ہے آپ کے پاس۔ دفع کریں جی قانونی کارروائی کو، آپ حاکم ہیں، سب کو اسی وقت ڈک دیں، کون پوچھنے والا ہے؟ ایک وکیل نے الٹا ڈی آئی جی کو چیلنج کر دیا۔ جو صافی ایک سنسنی خیز سرخی کے چکر میں آئے تھے وہ خاصے مایوس تھے اور غالب کو پوچھ رہے تھے کہ سب سے پہلے خود کہاں غائب ہو گیا۔ وکیل برادری کو رابعہ سے زیادہ ہمدردی تھی اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ اچانک دلاور کی گرفتاری کو التوا میں کیوں ڈال دیا گیا ہے۔ کیا اسے فون پر کسی نے دھمکی دی تھی؟ کیا واقعی وہ فرار ہو گیا ہے؟ رابعہ نے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی اور انہیں یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے جاتے ہی منظر نے پوچھا، بھوتنی کے کیا تو نے کوئی چکر چلایا؟ تو نے فون کیا تھا نیچے جا کے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ چکر کچھ اور ہے، رابعہ بتائے گی۔ رابعہ سخت خوف زدہ تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کے بات کریں گے، میں نے کہا۔ نہیں، گاڑی کا کیا بھروسہ، اتنی دیر میں کسی نے کہیں مائک چپکا دیا ہو۔ رابعہ اپنی گاڑی سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ پتہ نہیں کس کا فون تھا، کہہ رہا تھا کہ نازو ہمارے پاس ہے، یقین نہیں تو اپنے ڈرائیور سے پوچھ لو، مولوی خادم حسین سے۔ وہ پیڈرو تھا؟ میں نے کہا۔ نہیں، پیڈرو کی آواز پہچانتی ہوں میں نے کہا۔ میں اس کی صورت پہچانتا ہوں، نازو کو اس کے ساتھ دیکھ چکا ہوں، وہ آواز بدل کے بات کر رہا ہوگا یا بات کرنے والا اس کے 2 ساتھیوں میں سے کوئی ہوگا۔ وہ گاڑی میں پیچھے اسلحہ لیے بیٹھے تھے، نازو آگے تھی۔ رابعہ نے کہا، تو کیا خان نازو کو اغوا کیا گیا ہے؟ اور کیا کہا تھا اس نے؟ یہی کہا ہوگا کہ دلاور کو چھوڑ دو ورنہ۔ رابعہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ کہاں لے گئے ہیں وہ نازو کو؟ مجھے معلوم ہوتا تو میں یہاں نہ آتا۔
وہ میرے ساتھ آئے تھے لیکن اب نہ جانے کدھر غائب ہو گئے ہیں۔ غالب کو انہی کی تلاش تھی۔ وہ کسی سے بات کرنا چاہتے تھے، مجھے تو پہچانے نہیں تھے۔ میں بھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ میں کسی کو جانتا ہوں۔ پھر غالب کہاں گیا؟ منظر نے پوچھا۔ غالب فون کر رہا تھا تمہارے گھر، میں نے کہا۔ میں دیکھتا ہوں لیکن غالب پولیس ہیڈ آفس میں کہیں بھی نہیں تھا۔ ڈرائیونگ لائسنس برانچ سے متصل کمرے میں فارغ بیٹھے ہوئے ایک سارجنٹ نے تصدیق کی کہ غالب نے کچھ دیر پہلے وہاں سے فون کیا تھا۔ منظر نے کہا، تم اس وقت بھی یہاں موجود تھے؟ سارجنٹ نے اقرار میں سر ہلایا۔ خیر تو ہے وکیل صاحب، تم نے اس کی گفتگو سنی تھی؟ اپنے کان تو میں بند نہیں رکھ سکتا تھا۔ ویسے کوئی خاص بات نہیں کی تھی اس نے، بس پوچھا تھا کہ سب خیریت ہے نا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ جواب اسے کیا ملا تھا، ہاں یا نہیں، لیکن صافی صاحب کی صورت دیکھ کے میں نے تو یہی اندازہ کیا کہ خیریت ہی ہوگی۔ یہ اندازہ کیسے ہوا تمہیں؟ لو جی، صورت دیکھ کے تو ہم بندے کا سارا حال احوال پتہ کر لیتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ، شریف آدمی ہے یا چور۔ جب وہ آئے تھے مرزا غالب صاحب تو شکل پر 12 بج رہے تھے، بات کرنے کے بعد 11 ہو گئے، پھر 10۔ اس نے اطمینان کا سانس لے کر مجھے تھینک یو کہا اور سر ہلا کے چلا گیا۔ بری خبر سنتا تو فون اتنے آرام سے نہ رکھتا اور بھاگتا ایسے کہ تھینک یو کہنا بھول جاتا۔ میں نے اور رابعہ نے دروازے کے باہر سے ساری گفتگو سنی تھی، مگر اس سے الجھن بڑھ گئی تھی۔ پریشانی کی بات نہیں تھی تو اسے ہمیں بھی بتانا چاہیے تھا۔ کسی سے کچھ کہے بغیر غائب ہو جانا سب کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے مترادف تھا۔ پرسکون اور بے فکر نظر آنے والا منظر بھی فکر مند تھا، مگر خوف اور اندیشوں کے طوفان میں بھی مسکراتے رہنا اس کی عادت تھی، اور مشکل وقت کی آزمائش میں خود ہنستا اور دوسروں کو ہنسانا اس کے مزاج میں شامل تھا۔ ارے بھائی، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ مجنون دیوانہ ہو کے لیلا کے پیچھے گیا ہے، یہ کون سی انہونی بات ہے؟ اگر نہ جاتا تو عجیب بات ہوتی۔ چلو ہم بھی چلیں۔